پنجاب کے 3 اضلاع میں شروع کے ہفتہ 10 دن ہم نے دیکھا کہ چونکہ رکچے میں تھے، پانی آیا، لیکن وہ اب ریہیبلیٹیشن کے فیز میں جا چکے ہیں۔ کے پی 3 فیزز ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس صوبے میں اگر کچھ ریلیف، ریہیبلیٹیشن، ریسکیوز کے اندر کچھ لوگ ہیں تو میں بھی ایک چھوٹا موٹا اس کا میں جانتا ہوں کہ کیسے ان کاموں کو۔ ریسکیو فیز گزر چکا کے پی میں، ریلیف گزر چکا، ناؤ دے آر آن ریہیبلیٹیشن فیز۔ پنجاب میں ابھی ریسکیو تو گزر چکا، ریلیف سے گزر رہا، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم سندھ میں ابھی تک ریسکیو فیز سے ہی گزر رہے ہیں۔ ریہیبلیٹیشن تو ناممکن سی بات ہے، ریلیف میں جو ہوگا اس میں آگے بات کرتا ہوں۔ سندھ کیوں کے پی میں اتنا نہیں ہوا، پنجاب میں سیلاب آیا، سب کچھ ہوا، لیکن سندھ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ ڈوبا نہیں ہے، سندھ کو ڈبویا گیا ہے۔ یہ کیسے؟ ہر شہر میں جمالی صاحب یہاں موجود ہیں، مجھے بتائیں کہ جو ہی پائپ باندھی یہ سارا دادو ایم این وی ڈرین کے کیا پشتے مضبوط ہوئے؟ کیا پہلے اگر مینیج کر لیا جاتا، منچھر کو بھرنے ہی نہ دیا جاتا، منچھر پہ پریشر نہ پڑنے دیا جاتا، جو راستہ وہ پہلے دن کٹ لگایا، لیکن پہلے دن یہ تو مجبوری ہے، پانی کو نہیں پتا تھا کہ یہ مراد علی شاہ صاحب کا حلقہ اس کے اندر موجود ہے، واہڑ بھی ہے اور جھانگارا باجارہ بھی آ جائے گی، پانی کو نہیں پتا تھا اتفاق سے۔ اگر پانی کو پتا ہوتا تو شاید نہیں آتا، پانی کو نہیں پتا تھا، بتا بھی نہیں سکے تھے اس کو یہ لوگ۔ اگر پہلے سے منچھر کو راستہ دیا جاتا کہ جو فلو ایم این ای سے آ رہا تھا تو دریائے سندھ کی طرف اس کا راستہ بنایا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ 4-5 یوسیز میں پرابلم آتا، نہ ایم این وی ڈرین پہ پریشر پڑتا پیچھے، نہ منچھر جو کور نہیں ہو رہی، اور یہ پانی نکالا جا سکتا تھا۔ قدرتی آفات آتی ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں یہ جو تباہی ہوئی ہے، 14 سال میں نہ کھاٹی ہوئی نہ بھل صفائی ہوئی، اربوں روپے اریگیشن ڈپارٹمنٹ جس کا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے تھے، دکھانے کے اور ہوتے تھے، منسٹر کوئی بھی ہوتا تھا، 14 سال سے اریگیشن منسٹری ایک زرداری نہیں چلائی ہے، 14 سال سے، اور پورے نہ کوئی پشتے مضبوط کیے گئے، نہ بند مضبوط کیے گئے، نہ سیم نالوں کی صفائی کی گئی، نہ شاخوں کی صفائی کی گئی، اور ہر سال کاغذوں میں بل بنتے رہے، اور اس کا المیہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب پانی آیا، اگر پانی کو گزارا جا سکتا تھا، جب پانی آیا تو پانی جہاں سے گزرا ڈی سلٹنگ ہوئی نہیں تھی، سلٹ سے بھری ہوئی سیم نالے تھے، شاخیں تھیں، کینالز تھیں، اور وہ آیا گیا اور وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ جو سارے بند تھے، شاخوں کے بند، سیم نالوں کے بند، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سکھر سے اگر ہم دیکھیں تو بیگا سکھر میں وہاں سے نکلتے ہی شکارپور کی بیگاری میں شگاف پڑے، رائس کینال میں شگاف پڑے، ایم این وی ڈرین میں شگاف پڑے، منچر میں شگاف پڑے، حمل میں شگاف پڑے رائٹ سائڈ کے اوپر۔ اس کے بعد لیفٹ کے اوپر آ جائیں تو سیم نالوں کے اندر پورے ڈھورو پران شگاف، اور اس کا کیا، جو نیچرل جو فلوز تھے، جو پانی کے رستے تھے، ان کے اوپر قبضے کیے گئے، آبادیاں کی گئی، کچے میں آبادیاں کی گئی، پانی کو رستہ ہی نہیں ملا۔ ہر جگہ جو رستے تھے، مطلب میں کہنا سمجھتا ہوں ٹھٹھا میں راوڑا بھری شگاف، نارا آر ڈی 10 کے اوپر اور نارا کنال میں شگاف، سپریو بند میں شگاف، جوہی براد میں شگاف، منچر میں پتہ ہی ہے سب کو، چھنگن موری مٹیاری میں شگاف، کئی سارے شگاف، کرم پور میں بند میں شگاف، نارا ویلی میں ڈرین میں، نارا ویلی ڈرین میں شگاف، ڈھورو پران میں شگاف، ہاکڑو ڈھورو میں شگاف، جیکب آباد کے سیم نالے میں 3 شگاف، بدین میں سیم نالے، ساروں میں شگاف، سانگڑ کے سیم نالوں میں۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں ابھی تک ریسکیو سے گزر رہے ہیں، سندھ ڈوبا نہیں بلکہ اسے ڈبویا گیا ہے، منچر کو بھرنے نہ دیتے تو حالات یوں نہ ہوتے۔